ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، سوچئے آپ اپنے پسندیدہ کھانے کا ایک نمونہ لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کھانا کہاں جاتا ہے، یہ توانائی میں کیسے بدلتا ہے، یہ ہمارے جسم کو ریپیئر اینڈ گرو ہونے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ انسانی جسم کے اندر خوراک کے حیرت انگیز سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاضمہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارا جسم خوراک کو اس کی اصل شکل میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ خوراک کے ذرات بہت بڑے اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جسم کیا کرتا ہے؟ خوراک کو چھوٹے اور سادہ غذائی اجزاء میں توڑ دیتا ہے۔ یہ اجزاء ہمیں توانائی دیتے ہیں، جسم کی گروتھ اور سیل کی ریپیئر میں مدد دیتے ہیں۔ ہاضمہ وہ عمل ہے جس میں خوراک کے بڑے اور نان ڈیفیوزیبل فوڈ مالیکیولز چھوٹے اور ڈیفیوزیبل فوڈ مالیکیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو باڈی میمبرین کو کراس کر سکتے ہیں۔ نظام ہضم دو حصوں پر مشتمل ہے: غذائی نالی ایلیمنٹری کینال اور دیگر اعضاء جیسے جگر اور لبلبہ لیور اینڈ پینکریاس۔ غذائی نالی ایک لمبی نالی ہے جو منہ سے شروع ہو کر انس موقعت پر ختم ہوتی ہے، اسے نظام ہضم کی نالی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بالغ انسان کی غذائی نالی تقریباً 30 فٹ 9 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ آئیے خوراک کے سفر کو مرحلے وار دیکھتے ہیں۔ انجیکشن کا مطلب ہے خوراک کا منہ میں لینا، یہیں سے ہاضمے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، آگے کی حرکت۔ پروپلشن، خوراک کو دھکیلنا۔ خوراک کو آگے بڑھانے کے لیے جسم ایک خاص عمل استعمال کرتا ہے، اسے پیریسٹلسس کہتے ہیں۔ اس میں مسلز کا باری باری سکڑنا اور پھیلنا شامل ہے جو خوراک کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ٹوتھ پیسٹ نچوڑا جاتا ہے۔ نمبر 3، میکینیکل ڈائجیشن۔ اسی مرحلے میں خوراک کو جسمانی طور پر توڑا جاتا ہے، منہ میں چبانا، معدے میں خوراک کو مکس کرنا، اس سے خوراک ہضم ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سیگمنٹیشن، خوراک کا میلاپ۔ انٹسٹائن میں خوراک کو ڈائجسٹو جوس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اسی عمل کو سیگمنٹیشن کہتے ہیں۔ یہ انزائم کو بہتر طریقوں سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیمیکل ڈائجیشن، یہاں اصل کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، فیٹ، پروٹین، یہ سب انزائم کی مدد سے سادہ اجزاء میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایبزارپشن، غذائی اجزاء کا حصول۔ جب خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے تو مفید غذائی اجزاء غذائی نالی سے خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔ خون ان غذائی اجزاء کو پورے جسم کے سیلز تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، اخراج، ایجسچن، فاضل مادوں کا اخراج۔ ہر چیز ہضم نہیں ہوتی، جو مادہ ناقابل ہضم ہو اسے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اسی عمل کو اخراج یا فضلات کا اخراج کہتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کھائیں تو یاد رکھیں آپ کے جسم کے اندر ایک انتہائی منظم، طاقتور اور حیرت انگیز نظام خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ انسانی نظام ہضم واقعی حیاتیات کا ایک شاہکار ہے۔